الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے ہیں، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کہتا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علماء کرام، مفتیان کرام، آج کا یہ پروگرام آپ کے علاقے کی مشہور ہستی حضرت مولانا قاری محمد نصیر احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، اور آپ لوگ محبت اور پیار کے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ کے قرآن سے جن لوگوں نے محبت کی اور آپ لوگ ان کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہو، قاری صاحب کی شخصیت سے کیونکہ میں واقف نہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ہر ایک آدمی کی زبان پر ان کا تذکرہ تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ آدمی کے جانے کے بعد لوگ جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ بھی ویسا فیصلہ فرماتا ہے۔ ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے تو فیصلے بھی وہاں اچھے ہیں۔ ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن قاری صاحب کا دنیا سے جانا ہر ایک کی آنکھیں پر نم کر کے جانا اور اپنی یادیں اپنے پیچھے چھوڑ جانا، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، مہینہ کے قریب وقت گزرا ہے، وہ ہستی ہمارے میں موجود تھی اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اب اس کا بنایا ہوا گلشن موجود ہے اور بھرے میلے کو وہ آپ کے حوالے کر کے اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، 1000 دو، لاکھ دو، ادارہ تو چلے گا، ادارہ چلے گا، کچھ بھی نہ دو تب بھی چلے گا۔ حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 میں جب مدرسے کی بنیاد رکھی، حبیب اللہ نقشبندی صاحب کو بلایا، مدرسے کا افتتاح ہوا تو حضرت نے اپنی جیب میں سے کچھ نکالا اور نکال کے سامنے رکھ دیا
اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی جو حسب توفیق ہے لاؤ. تو حکیم صاحب نے حضرت کا گھٹنا پکڑ کے کہا کہ حضرت میں نے اس مدرسے کی بنیاد پیسے پہ نہیں تقوی پر رکھی ہے. تو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے اٹھائے اور اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالے. فرمایا اب قیامت تک یہ مدرسہ پیسے سے نہیں چلے گا، تقوی سے چلے گا. میرے ہمارے اندر میرے بھائی یہ سوچ ختم ہو جانی چاہیے کہ مدرسہ ہمارے سے چلتا ہے. تعاون ضرور ہے، تم کچھ نہ دو بس دعا کرو، تم کچھ نہ دو دعا کرو. قاری صاحب پوٹلی پیسوں کے لیے کھڑے تھے، اتنی کئی پوٹلی لوگ ہسپتالوں کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ زندگی کی چند سانسیں دے دو پیسہ لے لو. لیکن یہ پیسہ زندگی کی سانسیں دے نہ دے، آخرت کا سکون تمہیں ضرور دے گا انشاءاللہ. تم نے اللہ کو دیا ہے، یہ امانت تم نے اللہ کے سپرد کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امانت اور اللہ کے سپرد کیا کرو. زندگی کی صبح یا شام جب بھی کرو تو 2-3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب 2-3 مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ میرا کلمہ پڑھنا تیرے پاس امانت ہے. اللہ جب میں دنیا سے جانے لگوں اور میری چند سانسیں رہ جائیں، اللہ یہ امانت مجھے واپس لوٹا دینا، تاکہ میں دنیا سے جاؤں ایمان کی حالت میں جاؤں. اور اللہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتا. یہ جو تم نے روپیہ پیسہ دیا کہاں دیا؟ اللہ کے بینک میں جمع کرایا. صدقات للفقراء، یہ اللہ کے بینک ہیں. والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، یہ اللہ کے بینک ہے بھائی. اللہ کے بینکوں میں جمع کراؤ بغیر سود سے، سود سے پاک بینکاری. اور ایسی بینکاری 1 2 10 دنیا میں 70 آخرت میں. اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اللہ کے 10 کتنے ہیں اور اللہ کے 70 کتنے ہیں بھائی. اور میرا ایمان ہے اللہ 1 کے بدلے اگر 1 دے دے تو دنیا کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے بھائی. اور اس مدرسہ تعلیم القرآن کی بنیاد الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے ہے. جتنے بھی اہل حق کے مدارس ہیں ان کی نسبت وہاں ہے. شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے کے محتمم دارالعلوم دیوبند کے بنائے گئے، دوسرا دن تھا، محتمم اپنے دفتر میں موجود تھے. ایک بچے نے آ کے شکایت کی، حضرت مدرسے میں جو کھانے میں دال پکتی ہے اتنی پتلی ہے کہ انسان اس سے وضو کر سکتا ہے. مدرسے کے کھانے کا مذاق اڑایا. آپ نے باورچی کو، اساتذہ کو طلب کیا. مدرسے کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی کہ محتمم کے پاس ایک طالب علم شکایت لے کے چلا گیا. اساتذہ کہنے لگے کہ ہم بچے کو سمجھائیں گے. شاہ صاحب فرمانے لگے کوئی ضرورت سمجھانے کی نہیں، وہ مدرسے کا طالب علم ہے ہی نہیں. استاد کہنے لگے نہیں جی نہیں، مدرسے کا ہی ہوگا، وہ آپ کے پاس شکایت لے کے آیا، وہ مدرسے کا ہی طالب علم ہے. کہا وہ ہے ہی نہیں. باورچی کہنے لگا جی مدرسے کا طالب علم ہے، روزانہ کھانا میرے پاس لینے آتا ہے اور 2 ٹائم کھانا دیتا ہوں. ہمیں مدرسے کا طالب علم ہے ہی نہیں. محتمم کہہ رہے ہے نہیں، استاد کہہ رہے ہے، باورچی کہہ رہا ہے. بہت پریشانی ہوئی. سب نے مشورہ کیا یہ کیسے طالب علم کو تلاش کیا جائے. کہ ایسا ہے تمام درس گاہوں سے طلباء کو بلاؤ، حضرت محتمم صاحب کی خدمت میں پیش کرو. آپ کی خدمت میں جو آتا جائے گا پوچھتے رہیں گے حضرت اس نے شکایت کی تھی، اس نے شکایت کی تھی. تو اول سے لے کر آخر تک تمام طالب علموں کو بلایا. حضرت اس نے شکایت کی نہیں، اس نے شکایت کی نہیں. سارے طالب علم چلے گئے. حضرت ہمارے مدرسے میں تو طالب علم ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ وہ جس نے شکایت کی وہ مدرسے کا طالب علم نہیں. تلاش کرنے پر پتہ لگا
کہ وہ بازار میں کام کرتا ہے کسی کی دکان پر، جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو مدرسے میں آ جاتا ہے۔ استاد کہنے لگے، باورچی کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے، باہر آپ نہیں نکلتے، پتہ آپ کو نہیں، دوسرا دن ہے محتمم بنے، ہم کہہ رہے ہیں مدرسے کا طالب علم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کا طالب علم نہیں۔ فرمایا میں بڑے وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ رہا تھا، کیونکہ جس دن میں اس ادارے کا محتمم بنایا گیا پہلی رات تھی، خواب میں مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جس کنویں کے مڈیر پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، میں اس کنویں کے مڈیر پہ بیٹھا تھا، اللہ کے نبی یہاں موجود تھے، تمام مدرسے کے طالب علموں کو لائن میں لایا گیا، ہر طالب علم اپنا کشکول برتن آگے لاتا، اللہ کے نبی کنویں میں سے بھر کے اس کے برتن کے اندر ڈال دیتے، سارے طالب علم گزرے، جس نے دال کی شکایت کی وہ طالب علم نہیں گزرا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ طالب علم ہمارے ادارے کا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس کا تعلق، اس کی لڑی کہاں جڑتی ہے میرے عزیزو؟ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، سوچ سمجھ کے دو۔ میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت ایک سکہ دیا تھا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے پر، آج بھی دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ سکہ موجود ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام نے کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں اس ہستی سے رکھواؤں گا جس کے دل کے اندر کبھی کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی خیال نہ آیا ہو۔ تو میاں منع شاہ مجذوب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ آج آپ کے احمد پور سیال نہیں، پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فرزند آپ کو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان پڑھاتا ہوا نظر آئے گا میرے بھائی۔ اور ان اداروں کو خیر وہاں سے ڈلی ہے، ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، اس کی پھر نسبت اصحاب صفہ کے چبوترے سے ملتی ہے، اسے خیر وہاں سے ڈلی۔ اور جس کو ایک مرتبہ خیر وہاں سے ڈل جائے پھر موت تک اسے کسی حاجت کی ضرورت نہیں رہتی میرے بھائی۔ حاتم تائی کا پوتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، کسی دروازے سے کچھ ملا کرتا، کہیں سے دودھ، اناج، کپڑا، کہیں سے کچھ ملا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا، خاموش ہو گئے۔ علماء اکرام نے فرمایا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ لے گئے اور جا کے کہنے لگے یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی، تیرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کے دینے کے سخاوت کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی، حاجت مند 10 دروازوں پہ پھرے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ آ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، میرے نانے کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، میرے نانے کے دروازے پر ایک مرتبہ آ کے کوئی صدا لگا دیتا، پہلی مرتبہ صدا لگانے پر اتنا عطا کر دیا جاتا، موت تک پھر کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج تیرے میرے اندر کا یقین ختم ہو گیا، آج تیرے میرے اندر کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہر آدمی کی زباں پر ہے میں ایمان والا، میں کلمہ پڑھنے والا، میں مسلمان ہوں۔ تیرے میرے پاس کیا مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے؟ اور کلمہ تو ہندو بھی پڑھتا ہے، یہود و نصارہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان پڑھتا ہے۔ تیرے میرے اندر کیا علامت ہے؟ تو مسلمان ہے اور تو ہندو، تو کافر ہے۔ کافر کی داڑھی نہیں، مسلمان کی بھی داڑھی نہیں، کافر مچھوں کو تاؤ دیتا ہے،
آج چودھری صاحب بھی مونچھوں کو تاؤں دیتا ہے، آج انگریز اپنا لباس کردار تمہارے اندر پہنچا بیٹھے، وہی لباس کردار کو تم نے اپنایا ہوا، تمہارا گھر بھی امریکن سٹائل پہ، تمہارا کچن بھی امریکن سسٹم بن گیا، تمہاری ٹوائلٹ باتھ روم بھی امریکن سسٹم جیسی بن گئی، امریکن باتھ روم بنا لیا گیا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، تم محمدی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی کا چہرہ تمہیں پسند نہیں، نبی کی داڑھی تمہیں پسند نہیں، نبی کی ٹوپی پگڑی عمامہ تمہیں پسند نہیں، نبی کا لباس تمہیں پسند نہیں، نبی کا گھرانہ تمہیں پسند نہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی تمہیں پسند نہیں۔ نبی ہونے کے ساتھ وہ ایک ابا بھی ہے، نبی ہونے کے ساتھ میرے بھائی بیٹی کا باپ بھی ہے، ایک شوہر بھی ہے، ایک مبلغ اعظم بھی ہے، ایک ہادی اعظم بھی ہے، ایک رہنما اور ایک پیر بھی ہے۔ کتنا اونچا پیر ہے جس کا مرید سیدنا صدیق اکبر ہے، جس کا مرید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ غنی، علماء کرام نے جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا، عمر آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو تجھ پہ فخر کرتا نہ ہو، اور زمین پہ کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر تیرے سے ڈرتا نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج تیرے میرے طریقے کہاں چلے گئے؟ آج تیرا میرا رہن سہن کہاں چلا گیا؟ تو بڑا با اخلاق ہوئے کرتا تھا، تو بڑا مہمان نواز ہوئے کرتا تھا، تیرے سر پہ تو پگڑی ٹوپی ہر وقت ہوئے کرتی تھی۔ آج میری ماں بیٹیوں، تمہارے پاس فاطمہ کا نام رہ گیا، تمہارے پاس زینب کا نام رہ گیا، تمہارے پاس خدیجہ، ام سلمہ، عائشہ کا نام رہ گیا۔ ان کی مبارک زندگی کو تم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن ثواب کے لیے نہ آیا تھا، جزدان بنانے کے لیے نہ آیا تھا، رحل بنانے کے لیے نہ آیا تھا، گھر میں برکت کے لیے نہ آیا تھا۔ یہ تو انقلاب کے لیے اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ تو انقلاب کے لیے آئی تھی، لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے کے آئی۔ خدا کی قسم، جنہیں اونٹ چرانے نہ آتے تھے وہ لوگوں پہ حکمرانی کرنے والے بن گئے، جنہیں کوئی پسند نہ کرتا تھا آسمان پر ان کے چرچے ہونے لگے، جن سے کوئی گفتگو کرتا نہ تھا آسمان کے فرشتے زمین پر آ کے ان کی زبان سے اللہ کا کلام کریم سنا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، کون وہ لوگ تھے جو قرآن کے وارث تھے، نبی کے دین کے وارث تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھال کے رکھا تھا۔ آج تیرے میرے پاس مال ضرور ہے، آج تیرے میرے پاس زراعت اناج ضرور ہے، کوٹھیوں کے مالک بن گئے، بنگلوں کے مالک بن گئے، کاروں کے مالک بن گئے، کتنا بے تہا پیسہ تیرے میرے آگے رلتا پھر رہا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن دین تیرے میرے گھر سے نکل گیا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق زندگی سے نکل گئے۔ آج میری بیٹی کے پاس سے پردہ چلا گیا، کہاں چلی گئی میری بیٹی وہ فاطمہ جو پردہ کیا کرتی تھی، پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی میری وہ بیٹی جو بھائی کے سامنے سر ننگا نہیں کیا کرتی تھی؟ آج غیروں کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ مجھے جملہ یاد آ گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا، ایک 7 سال کی بچی ہے، 2 گتے کر رکھی ہیں، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، شاہ جی کے سامنے آئی، اللہ والے نے آنکھیں بند کر لی، بچی قریب آئی، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، بیٹی سر سے دوپٹہ تو نے کب سے اتار دیا؟ بچی رو کے کہنے لگی، ابا جی جب سے ابا نے سر سے پگڑی اتار دی میں نے دوپٹہ اتار دیا۔ بابا تیری ٹوپی کہاں چلی گئی؟ تجھے پھر رنگ برنگی مانگ نکالنا کہاں سے آ گیا؟ بابا جی تو آنکھوں میں سرما بھی لگائے، سر میں تیل بھی لگائے، لیکن نبی کی سنت کو تو کس طرح دکان پہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے منوائے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ میری بیٹی تیرا گریبان کھلا ہے، میری بیٹی کپڑے باریک ہے، تیرا جسم نظر آ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن محمد کی دھی
فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی اچانک سر سے دوپٹہ سرک گیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ امام الانبیاء اپنی مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں، سورج بادلوں میں چھپ گیا، اچانک سورج پھر باہر نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی۔ سرور کونین سے صحابہ نے عرض کر دی اللہ کے نبی بارش کا موسم کو ہی نہیں، بادل کا ٹکڑا آیا، سورج کے آگے پھر سورج واپس آ گیا، کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا تمہیں کیا بتاؤں، میری بیٹی فاطمہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی، جھاڑو دیتے دیتے اچانک دوپٹہ سر سے سرک گیا، اچانک دوپٹہ اترا، سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا۔ اللہ غنی، آج میری بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ کون؟ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج تجھے کپڑے بنانے کا شوق ہے، گرمی کے کپڑے اور ہیں، سردی کے کپڑے اور ہیں، موت میت میں جانے کے کپڑے اور ہیں، شادی غمی میں جانے کے کپڑے اور ہیں، اپٹن مائیوں مہندی میں پہننے کے کپڑے اور ہیں۔ کہاں چلی گئی مسلمان تیری غیرت؟ اپنی کو ساتھ ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھے، دوسرے کی دھی کو چونک میں نچائے، دوسرے کی دھی کے ناچنے پر پیسے پکھیرے، پیسے نچھاور کرے، کیا وہ بھی کسی کی بیٹی نہیں؟ طائفہ ضرور ہے، کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ لوگوں کی حویث کا نشانہ بنتی ہے، کیا اسے کسی ماں نے جنا نہیں ہے؟ اگر تو غیرت مند ہوتا تو آج تیرے سامنے کسی کی دھی بیٹی نہ ناچتی، تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرے سر سے پگڑی اترتی، بچی کے سر پہ دوپٹہ کجتا، پردے میں لے کے آتا۔ آج مسلمانوں، آج تم کھا رہے پی رہے ہو، تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے، اتنے بڑے چودھری صاحب کا محلہ، اتنے بڑے نمبردار صاحب کا گاؤں ہے، لیکن ایک وقت کا یتیم کو کھانا نہیں دے سکتے، ایک وقت کا بیوہ مسکین کو کھانا نہیں دے سکتے۔ جلسے تو بڑے کرا لیے، پروگرام تو بڑے کرا لیے، نبی کے میلاد بڑے بنا لیے، کھچڑے حلیم بڑے پکا لیے، زرد پلاؤں کی دیگیں بڑی پکا دی۔ اللہ کی قسم اگر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے کہ حلوے پکاؤ اور چاول پکاؤ، میلاد مناؤ، ریلیاں نکالو، جلوس نکالو، حق ادا ہو جائے گا۔ اگر یہی حق ہوتا تو بلال کو چمڑا اڑوانا نہ پڑتا، سمیہ کو شرمگاہ پہ برچھا کھانا نہ پڑتا، حضرت زنیرہ کو اپنی آنکھیں نکلوانا نہ پڑتی، خبیب کو سولی پہ لٹکنا نہ ہوتا، ابو بکر کو گھر بار چھوڑنا نہ پڑتا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرنی نہ پڑتی، نبی کے صحابہ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آنا نہ پڑتا، طائف میں امام الانبیاء کو پتھر کھانے نہ پڑتے، چہرہ لولوہان کروانا نہ پڑتا، 313 کو بدر کے میدان میں اترنا نہ پڑتا، احد کے اندر نبی کے چچا شہید نہ ہوتا، نبی کا حنظلہ شہید نہ ہوتا، اللہ کا پیغمبر مکے سے بے وطن نہ ہوتا۔ لوگوں، یہ دین کے حق ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو آزمائش کی چادر آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں پھر پھر کے تمہارے دروازے پہ آئیں گی۔ اللہ کی قسم آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ دیکھ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آ کے بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے عمر فاروق بھی سامنے سے آ گئے۔ ابو بکر نماز کا وقت نہیں ہے، نبی کی مجلس کا وقت نہیں ہے، اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ جناب ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر میں تجھے کیا بتاؤں، آج 2 دن کی بھوک ہے، گھر میں مجھے ٹکنے نہیں دیتی۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ، میں عمر کا آج 3 دن کا فاقہ ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ عمر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے پیغمبر ابو بکر کا 2 دن کا فاقہ، میرا 3 دن کا فاقہ۔ اللہ غنی، چاہیے تو یہ تھا امام الانبیاء دونوں کا ہاتھ پکڑتے حجرے مبارک میں لے جاتے، دودھ پیش
کرتے, شہد کا شربت پیش کرتے, کھانا پیش کرتے, لیکن اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ, عمر تیرا 3 دن کا فاقہ, تمہیں کیا بتاؤں تمہارے کملی والے کا آج 5 دن کا فاقہ ہے. ادھر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رحمت والے نبی دونوں یاروں کو لے کے چل دیے. دروازے پہ دستک دے دی, کنڈی کھٹکھٹا دی, کون ہے دروازے پر؟ اللہ کا پیغمبر آیا. ابو ایوب انصاری گھر میں موجود ہے. اللہ کے نبی وہ تو کسی کام سے گئے ہیں, بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے صحابہ بھوکے آئے ہیں. اللہ کے نبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابو ایوب گھر پہ نہیں تو تیری بیٹی تو گھر میں موجود ہے, ابھی کھانا تیار کر کے آپ کے آگے دسترخوان لگا دے گی. کھانا تیار کر دیا گیا, دسترخوان لگا دیا گیا. سرور کونین مع صحابہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گئے. یونی کا ابو بکر پہلے تو کھا لے, عمر پہلے تو کھا لے. یا روٹی کا ٹکڑا لے کے لقمہ بنا کے اپنے منہ میں نہ ڈالا, بلکہ چنگیر سے روٹی اٹھائی, روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا. فرمانے لگے ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ, عمر تیرا 3 دن کا فاقہ, میں کملی والے کا 5 دن کا فاقہ. جاؤ یہ روٹی میری فاطمہ کے گھر دے آؤ, میں تو 5 دن کا فاقہ رکھتا ہوں, پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا. دروازے پہ دستک دی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہو. اللہ اکبر. چودھریو او وزیرو او امیرو او حراجو, اللہ غنی, طرح طرح کی ذات پات رکھنے والوں, برادریوں پر مر مٹنے والوں, ذاتوں پر مر مٹنے والوں, تمہیں کیا پتا اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے دروازے پہ دستک دے کے جا رہا ہے. آج تم غیروں کے دروازے پہ بغیر اجازت دیے گھس جاتے ہو, گھروں میں گھس جاتے ہو. یہ طریقہ کار نہیں ہے, بلکہ یوں فرمایا اپنے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ, کھنگورا مار کے جاؤ, کھانسی کر کے جاؤ, کھڑکا کر کے جاؤ. پتہ نہیں تیری بیٹی کس حال میں بیٹھی ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, گرے بان کھلا ہوا ہے, سینہ کھلا ہے. اگر تیری نگاہ پڑ گئی تیری بچی حیا سے مر جائے گی. اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جا. امام الانبیاء نے بچی کے دروازے پہ دستک دے دی, مجھے اندر آنے کی اجازت ہو. اندر سے آواز آئی, ابا جان پہلے اپنی چادر پھینکو, اندر بعد میں تشریف لانا. امام الانبیاء نے اپنی اندر چادر پھینک دی, اندر تشریف لے گئے. دیکھا حال بڑا برا ہے, تنگی ہے. فرمایا میری بیٹی کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی ابا آج تیری بیٹی کے پاس کپڑا اتنا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے. آج تیری بھی بیٹیاں آڑیاں پیچھے پردے میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں, کپڑے پہ کپڑا بنانا, گرمی کے کپڑے اور ہے, سردی کے کپڑے اور ہے. اتنی نعمتوں کے باوجود نماز نہیں پڑھتی. بہانہ یہ بچے نے پیشاب کر دیا, کپڑے ناپاک ہو گئے. شادی میں جانے کے لیے نیا کپڑا ہے, موت میت میں جانے کے لیے, رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے نیا کپڑا ہے. اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں. وہ قادر ہے, وہ بے نیاز ہے, جس نے تجھے اولاد دی, پیشاب کر کے جس نے تیرا کپڑا ناپاک کر دیا. آج اگر تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی, اگر وہ گود بھرنے پہ قادر ہے تو گود اجاڑنے میں بھی اسے اختیار ہے, اسے لینے میں بھی اختیار ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جناب امام الانبیاء چرپائی پہ بیٹھ گئے. سیدہ فاطمہ آدھی روٹی کا ٹکڑا لے آئی. رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا بیٹی یہ تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی. نہ جانے میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمائی کیا بتاؤں تیرے ابا نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی. ادھر اذان ہو گئے,
گئی، نماز کا وقت ہو گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اچانک زمین پہ گر گئی، رحمت والے نبی نے اٹھا کے گلے سے لگا لیا، زاروں قطار رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی تجھے کیا بتاؤں، ایک تو بھوک نے نڈال کر دیا، ایک بیماری ہے، میرے سے کھڑا ہوا نہیں جاتا، دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا کے دیکھ، مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے لے، مگر ایک بات یاد رکھنا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، بیٹی دنیا چند روز ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جتنا مال اٹھائے گی قیامت کے دن جواب تیرا ابا نہیں دے گا، اس مال کا جواب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ اتنی صابرہ تھی، صبر کرنے والی تھی، سونے چاندی کو مصلی سے ڈھانپ دیا، کہنے لگی ابا جان جو سونا چاندی میرا دین دنیا خراب کرے، میں محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، پلسرات لگے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھ کے چلے گئے، فرمایا اللہ اکبر، لوگ پلسرات سے گزریں گے، جب باری فاطمہ الزہرا کے گزرنے کی آئے گی، آواز آئے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے میرے نبیو، اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، او میرے انبیاء، او میرے ولی اللہ، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، بہاء الحق ذکریہ ملتانی، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، او میرے ولیوں، او میرے صدیقوں، او میرے شہیدوں، آج سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ میرے دوستو زندگی کٹ جائے گی، رو کے کٹ جائے گی، ہنس کے کٹ جائے گی، جن کے پاس جوڑا دوسرا کوئی نہیں زندگی ان کی بھی کٹ رہی ہے، جو ننگے بازاروں میں سائیں بنے پھرنے ہیں زندگی ان کی بھی کٹ رہی ہے، اے سی روم میں بیٹھنے والا موت تجھے بھی آئے گی، جھونپڑیاں بنانے والا موت تجھے بھی آئے گی، زندگی ایسے گزار کے جا جیسے نصیر احمد مرحوم گزار کے گئے ہیں، زندگی ایسے گزار کے جا، مرنے والے بعد میں تجھے تمہارے مرنے کے بعد لوگ تجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے، جب تیرا نام آئے تجھے دعا دیا کرے، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے، تیرا نبی تو اتنا خیر خواہ، تمہارا اتنی دیکھ بھال کرنے والا، تمہاری اتنی خیر خواہی کرنے والا۔ اللہ اکبر، بقرہ عید کا دن ہے، آپ نے مینڈا منگوایا، ذبح کروا دیا، فرمایا علی دوسرا جانور لے کے آ، دوسرا جانور اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر دی، جناب علی کہنے لگے کملی والے قربانی ایک فرض ہے وہ تو آپ نے کر دی، یہ دوسری قربانی کا کیا مطلب ہے؟ اے علی تجھے کیا بتاؤں، قیامت تک میری امت میں امیر بھی ہوں گے، قیامت تک میری امت میں غریب بھی ہوں گے، امیر قربانی کریں گے، غریب دیکھ کے کہے گا اللہ مجھے بھی پیسہ دیتا، امیر بناتا، میں بھی قربانی کرتا۔ علی میری امت کے غریبوں کو خوشخبری سنا دو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری طرف سے تمہارا کملی والا قربانی کر کے چلا گیا۔ جب سے اعلان نبوت فرمایا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، کبھی نیا کپڑا نہ پہنا، کبھی ساری رات نہ سوئے، اللہ غنی پھولدار چادر جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہدیے کی میرے گھر میں آ گئی، امام الانبیاء کے بستر پہ میں نے پھولدار چادر بچھا دی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے کے آئے، بستر پہ پھولدار چادر دیکھی، گھر سے
بارواں پھر تشریف لے گئے، دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عائشہ اتنی دنیا ہمیں دنیا سے کیا لینا، زاروں قطار رو رہے ہیں، عائشہ میرے بستر پر پھولدار چادر کہاں سے آ گئی، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ہدیے کی چادر ہے، ایک عورت دے کے چلی گئی تھی، یہ آپ کی خدمت میں بھیج دی گئی، آپ کے بستر سے کوئی بہتر بستر نہ سمجھا، میں نے آپ کے بستر پہ بچھا دی۔ کملی والے فرمانے لگے عائشہ ہمیں دنیا سے کیا لینا، سیدہ کہتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی حضور اندر تشریف نہ لائے۔ وہ ہستی اعظم امام الانبیاء محبوب کبریا، اللہ اکبر، زمین والے جس کی تعریف کرے، آسمان والے جس کی تعریف کرے، درخت حجر شجر پتھر بھی جس کا کلمہ پڑھے، اللہ غنی۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، ڈال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پے کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پے کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پے کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت کو رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ صرف نبی کی سیرت کو سننا نہیں، اپنانا بھی ہے، زندگی کے اندر اتارنا بھی ہے، اخلاق لے کے آ۔ وہ ام جمیل جو روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن کوڑا ڈالنے نہ آئی، بیمار پڑ گئی، اللہ کا نبی دروازے پہ کھڑے دائیں بائیں پوچھ رہے ہیں، ارد گرد پوچھ رہے ہیں، آج اماں نے کوڑا نہ ڈالا، کسی نے کہہ دیا وہ تو بیمار پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر نے دروازے پہ دستک دی، دروازے کی جھیری میں سے ام جمیل کی بیٹی دیکھ کے کہنے لگی اماں وہی محمد آ گئے جن پر تو روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اماں نے بسترے سے چھلانگ لگائی، دیوار کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گئی، بیٹی نے دروازہ کھولا، رحمت والے نبی نے فرمایا تیری اماں کہاں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی محمد بدلہ نہ لینا، میرے معصوم ہاتھوں کو دیکھ، اس نے اذیت کی، اس نے جفا کی، تو وفا کرنا، اس نے زحمت کی، تو رحمت کا درس دینا۔ اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ام جمیل باہر آ جا، میں تو زحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہوں، مجھے تو پتہ لگا تو بیمار پڑی ہے، میں تو اس لیے تیرے گھر میں آ گیا، تیرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں، لا تجھے کھانا پکا دوں، تیرا سودا لانے والا کوئی نہیں، لا تیرا سودا لا دوں، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، تیرا دوائی دارو لانے والا کوئی نہیں، تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، آج جو ضرورت ہے میں پوری کر کے دوں۔ ام جمیل روتی ہوئی دیوار کی اوٹ سے باہر آئی، رحمت والے نبی کا کلمہ پکڑ کے، رحمت والے نبی کا دامن پکڑ کے کہنے لگی او کملی والے دوا کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی اب تو مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، کملی والے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام جمیل کس چیز نے تجھے متصل
متاثر کیا. کہنے لگی جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. آج میرے دوستو اخلاق کہاں چلے گئے؟ آج مولویوں کے پاس معذرت سے بات کرتا ہوں اخلاق ختم ہو گئے. امیروں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ حافظوں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ دینداروں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر. پہلے گاؤں کے اندر کوئی آدمی آیا کرتا تھا, کوئی غیر انجان آدمی آیا کرتا تھا, کوئی اجنبی آ جایا کرتا تھا, کسی کا پوچھتا تھا, گاؤں والے کہتے تھے بیٹھ جا, پہلے کھانا کھا بعد میں تجھے بتائیں گے. اللہ کی قسم پہلے تو اجنبی بھوکے نہیں رہا کرتے تھے, اب تو گاؤں کے کتے بھوکے مر رہے ہیں. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا دوسرے کو کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بے سکون کیا, دوسرے کو سکون پہنچایا. آج نام کے مسلمان نہ بنو, آج کام کے مسلمان بن جاؤ. غیرت دوبارہ آ جائے, آج تمہارے اندر حیا دوبارہ آ جائے, تمہارے اندر اخلاق دوبارہ آ جائے. آج میرا نوجوان انڈیا کے اداکاروں اور فنکاروں پہ اپنے نام رکھتا ہے, ان کے طرز پہ اپنا زندگی کا طرز زندگی گزارتا ہے, ان کی طرز کے اوپر ان کی پہچان پر اپنی پہچان بناتا ہے. تیرے اندر تو غازی علم دین شہید تھا جس نے شاتم رسول کو واصل جہنم کر دیا تھا. اللہ اکبر. مجھے علامہ اقبال کا جملہ یاد آ گیا جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر گیا. اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہم دیکھتے ہی رہ گئے, ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا. قاضی احسان مشوج آبادی رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا. میاں والی جیل کے اندر اللہ غنی غازی علم دین شہید سے ملنے کے لیے گئے. کہنے لگے علم دین بتا کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے جب سے جیل میں آیا کوئی رات ایسی نہ گزری جس رات مجھے امام الانبیاء کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو. تمہیں بتاؤں کبھی خواب میں آتے ہیں دودھ پلاتے ہیں, کبھی خواب میں آتے ہیں شہد چٹاتے ہیں, کبھی خواب میں آتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں, کبھی خواب میں آتے ہیں ماتھا چومتے ہیں. فرماتے ہیں علم دین وکیل نہ کرنا, تیری وکالت میں محمد کروں گا. علم دین بھوکا رہنا برداشت کر لینا, حوض کوثر پکے جام میں بھر بھر کے تجھے پلاؤں گا. اللہ اکبر. غازی علم دین شہید کو میاں والی جیل کے اندر پھانسی دی گئی, بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا. علماء حق کے واویلا سے, ان کے احتجاج سے, لاہور کے مار روڈ پر احتجاج کرنے سے 2 ہفتے بعد غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے واپس باہر نکالا گیا کہ لاہور لے جائیں گے, جنازہ پڑھیں گے. 2 ہفتے بعد جسم کو باہر نکالا. اللہ کی قسم بدبو نہیں آ رہی تھی بلکہ جسم کے حصے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. ایمان والو تمہیں اگلی بات بتاؤ, جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اس کی اماں کے سامنے پہنچا, بڑی اماں کہنے لگی مجھے چشمہ دو, مجھے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے دو. بڑی ماں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی واہ علم دین مجھے تیری قدر کا پتہ نہ تھا, تو پرائمری پاس نہ تھا, 5 جماعتیں پڑھی نہ تھی, تیرے تو تانگے میں 2 آدمی بھی کبھی بیٹھے نہ کرتے تھے. آج تیرے وقار تیری عزت کا پتہ لگ گیا. ادھر جنازہ جا رہا ہے, ادھر 6 لاکھ آدمی تیرے جنازے میں شامل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تیرا غازی علم دین کہاں چلا گیا؟ سنو کر کے اڈے پہ تیرا علم دین بیٹھا ہے. آج تیرا علم دین لڑکیوں کے اسکول کے پاس کھڑا ہے. آج تیرا علم دین لڑکیوں کو موبائل کے اوپر تنگ کرتا ہے. آج تیرا علم دین ابا کا گرے بہن پکڑتا ہے. آج تیرا علم
دین ماں کو برائیاں گالیاں دیتا ہے، آج تیرا علم دین سفید داڑھی والے باپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا تجھے کسی بات کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، 80 سال کے ابے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتا ہے اللہ اس دن کے لیے زندہ رکھا تھا، 13 سال کا بیٹا جسے گود میں کھلایا، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ مجھے کہے ابا تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ واقعی آج کے ابے کو کچھ نہیں آتا، جو بد حرکتیں تجھے آتی ہیں، جو بد فعلیاں تجھے آتی ہیں، کاش ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ میرے جوانوں، اپنیوں کو ساتھ ساتھ پردوں میں رکھتے ہو، دوسرے کی عزت کو تم موبائلوں کے اوپر اچھالتے ہو۔ تمہارے میں تو محمود غزنوی تھا، تمہارے میں تو بایزید بستامی تھا، تمہارے میں تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھا، تمہارے میں تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھا۔ آج تمہیں دنیا سے، آج تمہیں ڈائجسٹ سے، آج تمہیں اس سے شغف کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اور تم تو اللہ کا قرآن پڑھنے والے تھے، تمہارے میں تو بایزید بستامی اللہ کا ولی گزرا۔ اماں جان مدرسے میں انگلی پکڑ کے لے آئی، کہنے لگی استاد محترم میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھ دیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اماں جان چھوڑ کے گھر میں آ گئی۔ بایزید کہنے لگے اماں کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، استاد کہنے لگے اگلے دن چلے جانا، چھٹی مل جائے گی۔ کرتے کرتے 1.5 مہینہ گزر گیا۔ بایزید بستامی ایک دن زاروں کا تھار رونے لگے، کہنے لگے مجھے میری اماں یاد آ رہی ہے۔ استاد محترم نے سبق سن کے چھٹی دے دی۔ بایزید خوشی خوشی گھر کی گلیوں کی طرف دوڑتے گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، اماں سینے سے لگائے گی، اماں کھانا پکا کے دے گی، لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالے گی۔ لیکن جب بایزید نے کنڈی جا کے کھٹکھٹائی، ماں سمجھ گئی ننھے ہاتھوں سے دروازہ بجانے والا میرا بایزید کے علاوہ ہو کوئی نہیں سکتا۔ جب دروازے کی کنڈی بجی، کون دروازے پر؟ میں بایزید آیا۔ ماں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ہائے قرآن کا حافظ بنے بغیر ہی آ گیا۔ ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگی کون بایزید؟ میرا بھی تو ایک بایزید ہوئے کرتا تھا، یہ میرا بایزید نہیں ہے، وہ تو قرآن کا حافظ بنے بغیر آ نہیں سکتا۔ اللہ غنی۔ ماں کہنے لگی تھوڑی دیر بعد کنڈی کھول لوں گی، دیکھتی ہوں میرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اماں جان تھوڑا دیر انتظار کرتی ہے، دروازے کی کنڈی نہ بجی۔ اماں نے دروازہ کھولا، دیکھو میرا بچہ کئی رو رو کے نڈھال ہو کے زمین پہ تو نہیں گر گیا۔ اماں نے جب دروازہ کھولا، گلی کے کونے سے بایزید مڑتا ہوا مدرسے کی طرف جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اماں نے آواز دی او میرے بیٹے، آیا تو گلے لگ کے چلا جا، آیا ہے تو مل کے چلا جا۔ بایزید آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگے اماں جان اب تو مر جاؤں گا، حافظ قرآن بنے بغیر تیرے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا، مریدوں میں بیٹھے تھے، لوگ کہنے لگے اللہ والے کس خانقاہ سے، کس اللہ والے کے قدموں سے، جوانوں سننا تمہارے کام آئے گا ورنہ ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ اللہ والا بیٹھا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت یہ مقام کہاں سے حاصل کیا؟ کس خانقاہ سے، کس اللہ کے ولی کا دامن پکڑا؟ کہ کسی خانقاہ سے نہیں ملا، یہ مقام مجھے اپنی ماں کی جوتیوں سے ملا ہے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ بایزید وہ کیسے؟ فرمایا رات کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، میری ماں نے آواز دی بایزید مجھے پانی پلا۔ مٹکے سے میں نے برتن بھرا پانی کا، اماں کے پاس گیا، اماں سو چکی تھی، میں پانی دینے کے لیے آگے بڑھا، سوچا اٹھاؤں تو میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، میری ماں کے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ میں نے اٹھایا نہیں، میں نے کہا اگر میں بستر پہ جا کے سو گیا تو میری قسمت سو جائے گی، گنبد خضرا کا مکی ناراض ہو جائے گا کہ اماں نے پانی مانگا تو 2 گھڑی کھڑے ہو کے انتظار بھی نہ کر سکا، کہ ساری رات پانی لے کے کھڑا رہا۔ ماں تہجد کے وقت اٹھی، کہا بیٹے
یہ کیا بات ہے کہ اماں تو نے پانی مانگا تھا حاضر ہے، بیٹے وہ تو رات کے پہلے حصے میں مانگا تھا، اب تو آخری پہر ہے تو سویا نہیں۔ اماں میں سوتا تو میری قسمت سو جاتی، پانی لے کے کھڑا ہوں۔ اماں کہنے لگی بیٹے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہدایت کی ضرورت ہے، اب اسی پانی سے مجھے وضو کرا۔ اتنے فرما بردار کے لیے ماں تہجد پڑھ کے دعا کرے گی۔ اللہ غنی، وضو کرایا، بایزید تو بھی وضو کر، وضو کیا، مصلی بچھایا، اماں نے نماز تہجد کی نیت باندھی۔ بایزید کیا پڑھا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی۔ جب میری ماں پہنچی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ کلمات پڑھے، آنسو جاری تھے، سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اتنا فرما بردار بچہ، اس کے لیے دھن دولت نہیں مانگتی، اس کے لیے دنیا کا شاہ جلال نہیں مانگتی، بادشاہی نہیں مانگتی، اللہ اس بیٹے کے لیے میں مانگتی ہوں تجھے دینا پڑے گا۔ آج اجڑی ماں، سفید بالوں والی ماں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ماں، آج اس بیٹے کے لیے اللہ تیرے سے مانگتی ہے کہ جب یہ جوان ہو اسے مقام ولایت عطا فرما دے۔ بایزید کہنے لگے میری ماں کا دعا کرنا تھا، اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ میرا جوانوں غور کرو، حافظ نصیر صاحب تمہاری اس بستی میں اللہ کے قرآن کا گلشن کھول کے بیٹھا تھا، اپنی دکان کھول کے بیٹھا تھا، یہاں قرآن کی تلاوت بٹا کرتی تھی، یہاں قرآن کریم کی میراث تقسیم ہوا کرتی تھی۔ کتنی بچیاں، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنی میری دھی بیٹیاں یہاں سے اللہ کا قرآن پڑھ کے فیض یاب ہو کے گئیں۔ آج ادارہ موجود ہے، حافظ سعید موجود ہے، آج نذیر عثمانی موجود ہے، لیکن آج نصیر احمد موجود کوئی نہیں۔ ان بھائیوں سے پوچھو کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ وہ تو فون پر تمہارے حال پوچھا کرتا تھا، وہ تو تمہارے آنے کا انتظار کیا کرتا تھا، ایک چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک چارپائی پہ بیٹھ کے آپس میں محو گفتگو ہوا کرتے تھے۔ کہاں چلا گیا؟ منو من مٹی کے نیچے کندھے پر اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے ہو۔ اگر قاری نصیر صاحب نہ رہے تو بچیں گے آپ، میں بھی کوئی نہیں۔ جوانوں تمہارے ماں باپ تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں، آج سیرت نبوی سے آج سبق لے کے جاؤ، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ یہ بوڑھے آج سفید داڑھیوں والے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، ان کے بھی تو کوئی ماں باپ تھے، ان کو ماں باپ بھولے نہیں ہیں۔ ان بوڑھوں سے پوچھو کہ تمہارے اماں ابا تمہارے ساتھ کیسے پیش آتے تھے تو پوری بچپن کی داستان آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ بوڑھے کو بھی ماں نہیں بھولتی، ماں چیز ہی ایسی ہے، جوان کو بھی ماں نہیں بھولتی، ماں چیز ہی ایسی ہے، بوڑھے کو بھی باپ نہیں بھولتا۔ میرے بھائی دوستوں کے ساتھ کڑھائی کھانا والا، دوستوں کے ساتھ کڑھائی گوشت بیٹھ کے مزے لینے والا، کبھی اپنی بہن کے لیے بھی کڑھائی بنوا کے لے کے جا، کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی لے کے جا، کبھی نرم گوشت کر کے ہمیں بنا بنا کے دیا کرتے تھے، ان کو بھی تو لقمے بنا بنا کے کھلا۔ یہ تیری محبت کے محتاج ہیں، جیسے اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی تو پیار سے پیش آیا کر، کبھی ان کے پاس بھی تو بیٹھا کر، ان سے بھی پوچھا کر ابا تیری ضرورت صرف روٹی کپڑا نہیں ہے، ابا تیری ضرورت میں ہوں، ابا تیری ضرورت پیار کی باتیں ہیں، کبھی ان سے بھی تو پیار کی باتیں کیا کر۔ یہ ماں باپ منو من مٹی کے نیچے چلے جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ ایک میرا وجدان کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے، میرا ایک ذہن کہتا ہے، ماں باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو، اولاد کھڑی رو رہی ہو تو ماں کی کیفیت میرے ذہن میں آتی ہے کہ اماں کہتی ہے بیٹے اٹھنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر اٹھنا میرے اختیار میں ہوتا تو کفن سے نکل کر باہر آ جاتی، تجھے سینے سے لگا کے تجھے چپ کراتی۔ میرے بھائی ماں باپ 2 جنوری کو ماں کا جنازہ میں نے بھی اٹھایا، ماں کا جنازہ میں نے بھی اٹھایا، میں تو پردیس میں بیٹھا تھا، اطلاع ملی دعائیں دینے والی، اطلاع ملی پالنے والی، اطلاع ملی جنم دینے والی، آج وہ دنیا سے چل بسی، وہ دعاؤں کی مشین کے سیل فیل ہو گئے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے بھائی میں گھر آیا ماں کو چرپائی پہ دیکھا، میں نے کہا ماں جب آیا کرتا تھا تیری قدم بوسی کرتا تھا تو پیار دیا کرتی تھی، آج میں نے قدم بوسی کیے تو نے پیار نہ دیے، پیار کے لیے تیرے ہاتھ نہ اٹھے، ماں تو نے یوں نہ پوچھا کس حال میں آیا، کیسے حال آیا۔
الحمدللہ مجھے ماں کا جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. میں نے ماں کا جنازہ پڑھایا. مسجد کے مولوی صاحب جنازہ پڑھاتے دعا کرتے, اے اللہ یہ میرا نمازی ہے, اس نمازی کی اللہ یہ گھر والی ہے, اللہ اس بیوہ کی مغفرت کر دے, اس عورت کی مغفرت کر دے. بیٹا جنازہ جب پڑھائے گا کہے گا اللہ یہ میرے نمازی کی بیوی نہیں ہے, یہ میری اماں ہے, اماں ہے. اللہ میں اپنی اماں کے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ میری اماں کی مغفرت کر دے. اگلا دن جمعے کا تھا. میں اپنے گھر کے آنگن میں کھڑا جمعے کی تیاری کے لیے آنے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے جاؤ, جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ دروازہ کھلا کرتا تھا, اس دروازے جب کھلا کرتا تھا کمرے میں ایک عورت چرپائی پہ بیٹھی ہوتی تھی, بال سفید ہیں, منہ میں دانت نہیں تھے, ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. وہ جب مجھے دیکھتی تھی تو ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی جا اللہ کے حوالے, نہ آج دروازہ کھلا, نہ آج ہاتھ اٹھے, نہ آج مجھے کسی نے دعا دی. اللہ غنی. جمعے کی نماز کے بعد میں بیٹھا رہا, میں فون کی طرف دیکھتا رہا. میں نے کہا جمعے کی نماز کے بعد فون کی گھنٹی بجتی تھی, پوچھنے والی پوچھتی تھی خیریت سے پہنچ گئے, نہ آج گھنٹی بجی نہ پوچھنے والوں نے پوچھا. دوستو اگر یہ کیفیت میرے ساتھ گزری, اگر تمہارے ساتھ بھی گزر چکی ہے, جن کے ساتھ نہیں گزری اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے. یہ وقت آنے والا ہے, وقت آنے والا ہے. جوانوں توبہ کر لو, توبہ کر لو. اگر ماں باپ سے ناراض ہو تو ان کے جا کے پیر پکڑ لو. ارے بھائی بہنیں تمہارے پیار کی متمنی ہوتی ہے, تم کیسے کہہ دیتے ہو میں نے تو اپنی بہن کے دروازے چڑھنا ہی نہیں, میں نے تو اپنی بہن کے دروازے جانا ہی نہیں. نہ نہ نہ, یہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہے. ارے کبھی کبھی ان کی اولاد پر اپنے بھانجے بھانجیوں کے ہاتھ میں 10-15 روپے رکھ دیا کرو, یہ بڑی خوش ہوتی ہے. بہنیں تو نبی کے دربار سے خالی نہیں گئی, اپنے گھر سے بہنوں کو خالی نہ بھیجا کرو. یہ بہنیں بڑی مان رکھتی ہیں, یہ جب بھی دعا کرتی ہیں اولاد کے لیے نہیں کرتی, شوہر کے لیے نہیں کرتی, کہتی اللہ میرے ویر کی خیر ہو, اپنے بھائی کے لیے کرتی ہے. ہاں ہاں, صبح جب سسرال میں صبح کا وقت ہوتا ہے چولہے میں آگ جلاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ابا اما یاد آ جاتے ہیں. ہائے یہ صبح کا وقت ہے, ابا نماز پڑھ کے آیا, گرم چائے پینے کا عادی تھا, نرم روٹی کھانے کا عادی تھا, پتہ نہیں کسی نے چائے دی ہوگی یا نہیں, پتہ نہیں کسی نے روٹی دی ہوگی کہ نہیں, اما پتہ نہیں خود ہی چائے بنا رہی ہوگی. اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ساس پوچھتی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اماں جان چولہے میں آگ جلا رہی تھی, دھوئے کی وجہ سے آنسو آ گئے. اللہ کی قسم دھوئے کی وجہ سے آنسو نہیں آتے, بلکہ ماں باپ کو یاد کر کے آنسو آتے ہیں, بہن بھائیوں کو یاد کر کے آنسو آتے ہیں. اتنے سخت دل کہاں سے ہو گئے, اتنا سخت دل ہمارا کہاں سے بن گیا؟ اے لوگوں نہ نہ, ہم نے تو قرآن سنا, نبی کا فرمان سنا, ہمارے پھر بھی پتھر دل کیوں ہو گئے؟ آج بہنوں سے کیوں منہ موڑ لیا؟ آج بیٹیوں کا حق کیوں نہیں دیتے؟ آج اپنے بھائیوں سے کیوں منہ موڑ لیا؟ آج ماں باپ سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا. کتنے فخر سے کہتا ہے نہ میرا بھائی نہ. اگر تو اللہ کے نبی سے تعلق نہ مضبوط نہ بنا سکا تو پھر اما ابا تو بہت دور کی بات ہے, بہن بھائی تو بہت دور کی بات ہے. یہ التجا کر رہا ہوں, قاری نصیر احمد صاحب کو ثواب پہنچاؤ میرے بھائی, آج ثواب پہنچاؤ توبہ کر کے. اس جلسے میں توبہ کرو, ثواب قاری صاحب کی روح کو پہنچے گا. اس جلسے میں کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا ارادہ کرو. اللہ اکبر. آؤ کون جوان ہے جو آج اپنی گناہوں کی جوانی سے توبہ کرتا ہے اور کھڑا ہو کے تمہیں خدا کا واسطہ نماز پڑھے بغیر نہ جانا, تمہیں اللہ کا واسطہ دعا سے پہلے نہ جانا, میری سن لو, میری فریاد سن لو. جو میں نے اتنی دیر سے دکان کھول رکھی ہے اس کا جو سودا بیچ رہا ہوں, میرے سودے تو کم سے کم دیکھ لو نا. آج میرا سودا یہ ہے میرے بھائی, اٹھ کے داڑھی کا ارادہ کرو, اٹھ کے نبی کی سنت کے چہرے پر سجانے کا ارادہ کرو. کراچی کے مفتی صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, دیکھا رحمت والے نبی کا گریبان کھلا ہوا اور جسم مبارک پر سینے پر زخم کے نشان ہے. کراچی کے مفتی صاحب نے اللہ کے نبی سے عرض کی, اللہ کے نبی یہ سینے پر زخم کیسے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں, جب میرا امتی اپنے چہرے پر اس طرح چلاتا ہے, اس کے چہرے پر نہیں چلتا, میں محمد کے سینے کے اوپر چلتا ہے میرا بھائی, محمد کے سینے کے اوپر چلتا ہے. اللہ غنی. آج میرا بھائی تمہارے میں کون بوڑھا ہے, کون جوان ہے جو کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے میں نبی کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا, میں
داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ میرے سے دعا لو، اللہ جو آج داڑھی کا ارادہ کرتا ہے آج ہی کی رات اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما دے۔ اٹھ جا بھائی، اٹھ جا۔ کون پہل کرتا ہے؟ پوری سنت کو چہرے پر سجانا، پوری سنت کو چہرے پر سجانا، پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، پوری سنت کے مطابق۔ دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اللہ جو داڑھی کا ارادہ کرے اسی سال حج عمرے کی حاضری عطا فرما دے۔ اٹھ جا بھائی، اٹھ جا بھائی، آج اس جلسے کو کامیاب بناؤ۔ اٹھ جاؤ بھائی، داڑھی کا ارادہ کرو، اٹھ جاؤ۔ آج داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، نبی کی سنت کو چہرے پر سجائے ہیں۔ اور تم کیوں بیٹھے ہو؟ کیا اللہ کی رحمت تمہارے دروازے پر نہیں آ رہی؟ کیا تمہارا نبی سے رشتہ نہیں ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھ جاؤ، نبی کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے۔ پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے، پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے، میری آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جب تک زندگی رہے، سانسوں میں سانس رہے، اس ادارے کے ساتھ اور دیگر علاقوں میں جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون فرمانا اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ میری ان کی، ہمارے والدین کی، حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، خیر کے دروازے کھول دے۔ اتنی بڑی پرے پنچایت آئی بیٹھی ہے، کسی دنیا دار کے دروازے پہ 4 آدمی چلے جائیں اس کا دل بھی نرما جاتا ہے۔ اے اللہ یہ بوڑھے آئے بیٹھے ہیں، یہ جوان، یہ بچے آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان سے پوچھ لے یہ کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ تیرے سے تیری رضا لینے آئے ہیں، اللہ ہدایت لینے آئے ہیں، تیری مغفرت رضا نامے لینے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ ساری دنیا تجھے محبوب رکھتی ہے، جن کو تو محبوب رکھتا ہے اللہ ان میں تو ہمیں شامل فرما لے، ان بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے اللہ جب سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے تیری غیرت، تیری رحمت کو جلال آتا ہے۔ فرشتوں سے تو فرماتا ہے اسے عذاب نہ دو، اس کے بالوں میں سفید بال ہے۔ اللہ یا تو کتنے سفید بالوں والے بیٹھے، اے اللہ کتنے داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اے اللہ کتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں، کتنی بوڑھی مائیں عورتیں آئی بیٹھی ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہمیں عذاب دے گا، اے اللہ اگر تو ہمیں عذاب دے گا تو قیامت کے دن کافر ہنسیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب مل رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو ہمیں عذاب دے تو شیطان خوش ہوگا، اگر معاف کر دے تو روزے میں تیرا نبی خوش ہوگا۔ اللہ تو شیطان کو خوش نہ کر، اللہ میں معاف کر کے اپنے نبی کو خوش کر دے، اللہ اپنے نبی کو خوش کر دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی جوان ہو گئی، ان کے رشتے نہیں آئے، اللہ ان بچیوں جوان کو اچھے رشتے نصیب فرما دے۔ جن کے گھروں میں جھگڑے فساد ہے ختم فرما دے۔ جو بچے حافظ قاری عالم بن رہے انہیں بنا دے۔ اے اللہ جو دین کے ساتھ تعاون خدمت مالی جسمانی کر رہے قبول فرما دے، مجاہدین کی مدد فرما دے۔ دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں جتنے اجتماعات ہو رہے اللہ قبول فرما لے۔ اس مدرسے کو دین دگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما، آنے والے مہمانوں کا آنا قبول فرما، سننے والوں کا سننا قبول فرما، بیان کرنے والوں کا بیان کرنا قبول فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما، دنیا آخرت کی مشکلیں حل آسان فرما۔ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ اللہ جمعے کی سعادت عطا فرما، زندگی کے آخری ایام مدینہ نصیب فرما، شہادت کی موت عطا فرما، حضور کے شہر میں قبر نصیب فرما، حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر پہ اجر عطا فرما۔ اللہ جو ہجکیوں کے ساتھ روئے ان کا رونا بھی، جن کے آنسو نکلے ان کا رونا بھی، جو سسکیوں کے ساتھ روئے ان کا بھی، اے اللہ جن کی رونے جیسی شکلیں بنی اللہ ان کا رونا بھی قبول فرما لے۔ اللہ ان آنسوؤں کو کی برکت سے جہنم کی آگ کو بجھا دے، اللہ قبر کی آگ کو بجھا دے،
دے، قبر کی سختی ختم فرما دے، آنے والوں کی مرادوں کو پورا فرما دے، آنے والوں کی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ جب یہ اپنے گھروں کو لوٹے، دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو کے کہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اے اللہ ہمیں خوشخبری نصیب فرما دے، جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔